اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بڑے ہی مبارک مقدس مہینے عطا فرمائے ہیں اور بڑی مقدس راتیں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے عطا فرمانے والے ہیں. تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان راتوں کا اہتمام کریں اور اس میں عبادت کریں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کے آئیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو بعض روایات کے مطابق شب قدر میں نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیکن بعض مفسرین نے اسے یوں تعبیر فرمائی کہ آسمان دنیا پہ نازل فرمایا شب برات میں، اور بعد میں اللہ رب ذوالجلال نے شب قدر میں اس کو نازل فرمایا. جیسے بھی ہو، ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے کہ کب آیا کب نہیں آیا. اللہ کا قرآن ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، اسے سمجھنا ہے اور ان باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے. ہم اسے چھوڑ کے ضعیف چیزوں کو اور کمزور چیزوں کو زیر بحث لا کر ان الجھنوں میں پڑھ کر اصل مقصد سے ہم فوت کر دیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے. اس لیے یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید عطا فرمایا ہے تو یہ سمجھنے کے لیے ہے اور اسے پڑھنے کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس مقدس کتاب کو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے. آج جو آنے والی رات، آج کی جو رات ہے، اسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں. شب رات کو کہتے ہیں اور برات بری ہونے کو کہتے ہیں. کس سے بری ہونا؟ جیسے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے، انسان بہت سارے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دیا. اب یہاں اس رات میں آ کے بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہوئے، میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے گئے، مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے، تو ستار العیوب ہے، اے میرے رب مجھے ان گناہوں سے بری فرما دیجئے. میرا رب آج کی اس مقدس رات میں ہم اور آپ کو جب دعا کرتے ہیں، صدق دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو ہم ان گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں. کیا اللہ نے ہمارے لیے موقع دیا ہے کہ دیکھو یہ مقدس راتیں ہیں، آؤ توبہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور راتوں میں ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی. اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اگر مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک تاجر جو کپڑوں کی تجارت کرتا ہے، سال بھر وہ تجارت کرتے رہتا ہے، سال بھر اس کی تجارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن جب یہ مبارک مہینے آتے ہیں یا عید کا موقع آتا ہے
رمضان کا موقع آتا ہے تو تاجر اپنے دکان کو سنوارتا ہے، مال لا کے بھرتا ہے اور بہت زیادہ وہ تجارت کرتا ہے اور وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب ذوالجلال بعض مقدس راتیں ہمارے لیے عطا کیے ہیں کہ آپ ان راتوں میں، ان مہینوں میں زیادہ ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ رات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں اور آپ کی زندگی کا ہمارے لیے تحفہ ہے کہ اللہ نے یہ راتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، شعبان کی 15ویں رات آئے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آج تو 14 تاریخ ہے، تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، لیکن مغرب کے بعد سے وہ 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی تو وہ 15ویں رات ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قیام کا اہتمام کریں۔ یہ قیام کرنا مستحب ہے، صاف معنوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ قیام مستحب ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر بعض لوگ قیام نہ کریں ان کو ہم غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجرم سمجھتے ہیں اور ملزم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ رات اللہ نے عطا کیا ہے اس میں قیام کیے بغیر سو رہا ہے۔ یہ سوچنا نہیں ہے، اللہ نے جسے توفیق دی وہ عبادت کرے گا، وہ اپنا اجر حاصل کرے گا۔ بہت سارے وہ تاجر ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں، اور بعض وہ احباب ہیں جن کے لیے وہ تجارت کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو وہ خاموش رہ جاتے ہیں۔ تو ہم وہ تاجر جو تجارت کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اچھی بات کریں، اور جو تاجر تجارت نہ کریں ہم ان کو برا بھلا کہہ دیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے اگر ہمارے لیے یہاں عبادت کا موقع دیا ہے تو رات میں قیام کریں۔ قیام کا مطلب کیا ہے کہ صرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہیں، بعض مخصوص صورتیں ہیں تو ان صورتوں کو نماز میں پڑھتے رہیں، یہ مطلب ہے قیام کا؟ نہیں۔ قیام کا مطلب ہے کہ رات کو عبادت میں گزاریں۔ ہماری جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں ان نمازوں کو اگر ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات۔ اگر قضا نمازیں نہیں ہیں، نفل 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھ لیا، یہ بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر موقع ہے تو آپ درود شریف کا ورد کریں، اور موقع ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور درمیان میں محمد الرسول اللہ کا ورد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں، میرے دل میں تو بسا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھے ہی تنہا معبود مانتا ہوں، عبادت کے قابل سمجھتا ہوں۔ اس یعنی ساری چیزوں کو ذہن میں لا کر اللہ کے ذکر کو آپ کرتے رہیں۔ آپ کی زبان بھی جہر میں بھی کریں، آہستگی کے ساتھ بھی کریں، تسبیح کے ساتھ کریں، انگلیوں میں کریں، یہ سارے آپ کے اختیارات ہیں کہ تسبیح میں کرتے ہیں تو جب ہی وہ ذکر قابل قبول ہوگا، انگلیوں میں کریں گے تو اس کا ذکر کا قابل قبول نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بائیں ہاتھ کو ذکر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک اچھی چیز ہے ذکر، تو ہم کو سیدھے ہاتھ میں ذکر کرنا چاہیے۔ بعض احباب بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ اس میں تو اسے چھوڑ دیں، صرف اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے، تو یہ بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ ہمارے حضرات اکابرین نے، علماء نے، محدثین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اچھے کام کو آپ دہنے ہاتھ سے کریں، تو اب یہ ذکر بھی ایک اچھا کام ہے، تو اس لیے ہم اس کو دہنے ہاتھ سے اگر انجام دیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بعض احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہیں ذکر میں، تو اس سے پرہیز کر لینا چاہیے، دہنے ہاتھ میں ذکر کریں۔ یہ نہیں کہ بس ایسے ہی آپ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اللہ اللہ اللہ،
تو یہ ذکر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں ایک تر و تازگی آئے گی، ایک طاقت آئے گی، اور اللہ کی عظمت اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو یہ جو رات ہے تو یہ قیام کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں یا آپ ذکر کریں، آپ درود شریف پڑھیں، تو اس کو پوری رات کو عبادت میں گزاریں، یہ مستحب ہے۔ اور جب اس کے بعد والا دن آئے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن روزے کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ اب بعض احباب روزہ رکھتے ہیں، بعض احباب روزہ نہیں رکھتے، تو جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ تو اب ہم کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، اللہ نے ہم کو توفیق دے دیا روزہ رکھنے کی، تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ تو یہ رات کا قیام اور دن میں روزہ رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ غریب احباب جن کے پاس سحری و افطار کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت سہولت نہیں ہے، آپ نے ان کے سحری کا یا افطار کا انتظام کر دیا، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کو اجر عطا کرنے والے ہیں۔ آپ نے کچھ ان کے لیے کر دیا تو اللہ آپ کی زندگی میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ میرے بندے نے اپنے ایک پڑوس میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے دوستوں میں جو غریب تھا، پریشان حال تھا، اس کی پریشانی میں ساتھ دے دیا، چلو ہم اس کے لیے وسعت کے دروازے کھولتے ہیں، رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو یہ دو عبادتیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آسمانی دنیا میں اللہ رب ذوالجلال تشریف فرما ہو کر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ رزق کا طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں۔ رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب میرے لیے رزق عطا فرما، اور اللہ رب ذوالجلال ہماری دعا کو سنیں گے اور ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ کہ چھوٹا سا ایک پیالہ میرے نبی کے لیے عطا ہوا، صحابہ کی جماعت بڑی ہے صفہ پہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھوکے پیاسے، کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے۔ کیا شان تھی میرے نبی کی، امت کو بتایا دیکھو میرا رب کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ آپ نے تھوڑا لعاب اس میں ڈال دیا، ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اسے لو، سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اس لیے کہ کبھی کبھار تقسیم کرنے والا محروم رہ جاتا ہے، لیکن یقین تھا کہ نبی کے دست مبارک سے عطا کردہ پیالہ ہے، اس میں برکت ضرور ہوگی۔ اس پیالے کو لیا، سب کو تقسیم کیا، پھر آگے دیکھتے ہیں جیسے دودھ نبی نے ہاتھ میں تھمایا تھا ویسے ہی دودھ باقی ہے۔ یہ ہے نبی کی شان کی برکت۔ ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنے رزق کو شروع کریں۔ میرا رب ہمارے رزق میں برکت عطا کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا رزق ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے سارے گھر والے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ اللہ پیٹ بھر دے گا اور ان کی پوری ضرورت مکمل ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینے والا، آؤ مجھ سے پوچھو، آج کی رات میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ یہاں بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال بندے کی فریاد کو سنتے ہیں، اس سے سرزد ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم
اللہ نے فرمایا آؤ توبۃ نصوحا کریں، آؤ کرو، میں تمہاری توبہ کو سننے والا ہوں، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے موقع ہے اپنے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں رکھنے کا۔ ہائے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ تو جانتا ہے، یہ میرے دوست بھی نہیں جانتے، میرے رشتہ دار بھی نہیں جانتے، میرے فلاں کوئی نہیں جانتا ہے تو تو جانتا ہے۔ آپ سے میرے دل کا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، اے میرے رب اگر آپ میری مغفرت نہ کریں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تیرا تو کچھ بگڑے گا نہیں، میری بن جائے گی، اے اللہ تو مغفرت فرما دے۔ رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن دعا کرتا ہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ بندے مومن توبہ کرتا ہے، میرا رب اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقدس رات، جی ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کو یہ مقدس رات ملنے کے باوجود اللہ کے طرف سے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شمار نہ فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف احادیث کو اگر ہم جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے نہیں جا رہا ہوں، مختلف حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں امت مسلمہ کو بیان فرمایا کہ دیکھو ایسی مقدس رات ملنے کے باوجود جب تک صدق دل کے ساتھ بندے مومن ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک شخص مشرک، شرک کرنے والا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ارے اللہ تو غفور الرحیم، اللہ تو حکیم، اللہ تو خبیر، اللہ تو علیم۔ اے اللہ ہے، اپنے بندوں پہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، لیکن پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم سے شرک ہو گیا، ہماری زندگی میں سچی توبہ کر لیں، صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اے میرے رب مجھ سے شرک ہو گیا، تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، نہ تیرا کوئی باپ ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، اے اللہ تیرا کوئی ہمسر نہیں، تو بہت پاورفل، طاقت والا مالک ہے، خالق ہے، اے اللہ تو معبود ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی ہے۔ اے میرے رب اگر تو معاف نہیں کرے گا میرا کیا ہوگا؟ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں شرک سے آج پورے سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہاں بندہ توبہ کرتا ہے، وہاں اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا وہ شخص، میرے نبی نے فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی، کہ ہاں شراب مسلسل پی رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، جبکہ شراب کو اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا، لیکن یہ بچتا نہیں، بس برابر پی رہا ہے، اس لیے کہ پیے گا تو غم بھول جائے گا۔ کہاں غم بھولے گا، اللہ کے احکامات توڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان بھی دنیا میں شراب کا عادی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال شراب طہور سے اسے محروم کر دیں گے۔ تو اس لیے
شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا ہی ہے، پرہیز کرنا ہی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب تک ہوئی غلطی ہو گئی، اے میرے رب تو اگر نہیں معاف کرے گا تو کون؟ تو یہ اس بات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ مدمن الخمر، تیسرا وہ شخص جسے مشاہن کہتے ہیں۔ مشاہن کے کیا معنی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، بغض پالتا رہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے، ایک بہن اپنی بہن کے لیے، ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے، ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنے باپ کے لیے، ایک دوست اپنے دوست کے لیے اپنے دل میں بغض پالتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا بغض پالنے والا مسلمان اگر توبہ نہ کرے اس بغض سے، جب بھی میرا رب اس مقدس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرا رب، میرا دل ایسا ہو کہ میرے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کسی کا میں برا نہ چاہوں۔ ایسا پاک دل اے میرے رب میرے لیے عطا فرما۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک روایت آپ سے عرض کی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے لیے فرمایا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوں گے وہ جنتی ہوگا۔ ایک صحابی آئے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب آئے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح اعلان فرمائے گا جو اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے اس کے لیے میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی سی عمر کے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے کہ کون آئے گا۔ تینوں دن وہی صحابی آئے تو سوچا کہ ان کا بڑا عمل ہوگا، رات میں اٹھنا، تہجد پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، فلاں فلاں فلاں، او ہو پوری رات عابد زاہد، او یہ ان کی زندگی ہوگی، میں بھی ذرا دیکھ لوں کہ ان کا عمل کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، چچا کہا آج رات مجھے آپ کے یہاں سونے کے لیے موقع دے دو۔ مقصد یہ تھا کہ رات بھر واچ کرتا رہوں، دیکھتا رہوں کہ ان کی عبادت کیا ہوگی۔ چچا نے ان صحابی نے کہا آؤ میرے بیٹے رہو میرے ساتھ دیکھو۔ کہا اچھی بات۔ تو اب یہ کمبل اوڑھ لیے، چادر اوڑھ لیے، رات بھر دیکھتے رہے۔ تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے، بس سو گئے۔ پھر اٹھے، فجر کی نماز کے لیے گئے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ان کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب ذہن میں بہت سارے سوالات گونجتے رہے۔ میرے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی، ان کا کیا عمل ہوگا؟ یہ تو رات میں سو جاتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، کیا عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابی پتہ کر لیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کیوں آئے ہیں۔ کہا بھتیجے مجھے پتہ ہے کہ کیوں آئے ہو پتہ ہے، آؤ بیٹھو۔ میرے آنے سے پہلے میرے نبی نے میرے بارے میں جنت کی بشارت سنائی تھی، مجھے پتہ ہے، اور تم اس لیے آئے ہو کہ میرا عمل کیا ہے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھا کہ میں تو سو جاتا ہوں، آج میری راز کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا میرے بھتیجے میرا عمل کچھ نہیں، میرے نبی کو پتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، میرا دل پاک ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں پالتا، میں کسی کے لیے دشمنی نہیں پالتا، بس میرا دل ان ساری بلاؤں سے، ساری یہ بیماریوں سے پاک ہے۔ اس لیے میرے نبی نے میرے اس عمل کی وجہ سے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا واہ چچا یہ عمل ہے، اللہ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی بنا دے، اللہ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی بنا دے کہ ہمارے دل بھی ان ساری بیماریوں سے، سارے عیوب سے پاک ہو جائے۔
اور وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو کہ اب یہ اپنے زنا سے توبہ نہیں کیا، زنا کرتا رہا، زنا کا عادی ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے بھی اللہ رب ذوالجلال مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمائے۔ ایک اور شخص جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خاطئ و رحم، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے رشتہ توڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے پاس بہت سارے لوگ آ کے یہ اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے یہ کیا تو میں اس سے بات چھوڑ دیا، میں اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیا۔ ارے کیا اس دنیا کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہم اپنی رشتہ داری کو توڑ لیں، قطع تعلق کر لیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک بھائی اپنے بہن کا حق مار لیتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے، ہرگز مسلم معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد اپنی ماں سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں، باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ان کو بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان قطع تعلق کر لیتا ہے، جب تک اس سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، میرا رب اس مقدس رات کے ملنے کے باوجود اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ رحمت للعالمین، اس امت پر رحم کرنے والے، باوجود اس کے کہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے، آپ اسے اچھی طرح سمجھیں، تکبر کی وجہ سے اپنا ازار، پینٹ ہو، شلوار ہو یا کوئی لنگی ہو، کوئی بھی ہو، تکبر کی وجہ سے اگر نیچے چھوڑتا ہے، ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، اگر یہ مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی نیچے رہ گئی تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے سوکار ہیں، ہم بہت بڑے تاجر ہیں، بڑے افسر ہیں، بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، اس لیے ہم اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا رہے ہیں تاکہ ہماری بڑائی معلوم ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہو، دل میں یہ مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی لٹک گیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، یعنی مطلق ایسا بول دیتے ہیں کہ جو بھی نیچے لٹکا دیتا ہے وہ حرام کام کرنے کا مرتکب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو بات فرمائی ہے کہ تکبر کی وجہ سے ازار ہو یا پینٹ ہو یا لنگی ہو یہ نیچے لٹکاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نیت کے ساتھ وہ لٹکاتا ہے تو وہ آج کی اس مقدس رات میں بھی مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے یہ جو مقدس رات عطا فرمایا ہے، اس کی عزت، اس کی عظمت ہمارے لیے عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ جاگنے کی رات ہے، جگانے کی رات ہے، تو اس لیے ماشاءاللہ یہ جاگتے بھی ہیں، جگاتے بھی ہیں۔ کیسے؟ یعنی ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے گپے مارتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ گاڑی میں 3-3 4-4 خوب آواز کرتے ہوئے، جو ہمارے راستوں میں نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ رات جگانے کی ہے، چلو ہم سب کو جگائیں۔ یا میرے اللہ، کیا فرمایا میرے نبی نے، ہے کہ وہ شخص جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، پھر اس کے بعد گھر گیا، سو گیا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، پوری رات عبادت کرنے کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر ہمارے یہ نوجوان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں میں آئیں، اور یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ کر رکھ لیں کہ ہماری اس ریاست میں 144 سیکشن لگا ہوا ہے۔ شب برات کے لیے رات میں یہاں عبادت کرنے کے لیے کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔
تمام پوری کرناٹک کی مساجدیں کھلی رہیں گی، آپ جائیں مسجد میں عبادت کریں، لیکن ہوٹلوں میں کھڑے ہونا، گپے مارنا یا راستوں میں پھرتے رہنا، گھومتے رہنا، شور شرابہ کرنا، اگر اس پر پولیس ایکشن لیتی ہے تو وہ ان کا حق ہے، اس پر ہم کچھ کہہ نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی مسجد میں آ جائیں، مسجد میں بیٹھ گئے، کسی کو کچھ تکلیف نہیں ہے، آپ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ بات بھی ہم کو دیکھنے کو ملی کہ 2 سال تک ہم اپنے گھروں میں رہ گئے، اللہ کے گھروں میں آ نہیں پائے، ہم مقفل ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ آئیں عبادت کریں۔ میں نوجوانوں سے بہت ادب کے ساتھ آپ کے ذریعے پورے کرناٹک اسٹیٹ کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ گھومنے کا ماحول نہ بنائیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہماری پوری جماعتوں کا، اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے ایک ایک فرد کا، ایک ایک بیٹی کا، ایک ایک بہن کا، ایک ایک ماں کا، کہ جب حضرت امیر شریعت اور تمام تنظیموں نے مل کر یہ اعلان کیا کہ حجاب کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا ہے۔ جی ہاں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کون سا ایسنشیل ہے کون سا نہیں ہے، یہ علماء بیان کریں گے، یہ مفسرین بیان کریں گے، یہ محدثین بیان کریں گے، لیکن یہ جو کورٹ نے بات بتائی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس وجہ سے اس فیصلے کے سلسلے میں جو باتیں سامنے آئی تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے علماء نے، امیر شریعت نے، تنظیموں نے، جماعتوں نے، سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، بند ہو کے باہر نہیں آئیں گے، ہمارا احتجاج درج کروائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ہمارے ریاست کرناٹک کی عوام کو، ہمارے ان سیکولر، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو غیر مسلم بھائی ہیں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، ریسپیکٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی اور ہماری ان بہنوں کے اس غم میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے بھی اپنی دکانوں کو، تجارتوں کو بند کر کے ہمارے ساتھ رہے۔ یہی ہے ہمارے اس ملک کی پرمپرا کہ جی ہاں، اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو یہاں ہم سب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں۔ وہ اپنی مندر میں عبادت کریں، ہم اپنی مسجد میں عبادت کریں، وہ اپنی چرچوں میں عبادت کریں، وہ اپنے گرودوارے میں عبادت کریں، لیکن جب باہر راستے میں آتے ہیں، اگر کسی پر کچھ پریشانی آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی ایک اچھے ہندوستانی ہونے کی علامت۔ میں امیر شریعت کی طرف سے بھی اور میری جانب سے بھی، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے بھی اور تمام تنظیموں کی جانب سے آپ میں سے ہر ایک کا، ہماری اس ریاست کے کرناٹک کے ہر ایک فرد کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ان باتوں پہ عمل کیا۔ یہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اولو الامر کی اطاعت کریں، امیر کی، اپنے تنظیموں کے بڑوں کی، اپنی جماعتوں کے بڑوں کی، مسجدوں کے بڑوں کی، آپ اپنے ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اطاعت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کر اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین نتیجہ عطا فرمائے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ہم اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہیں۔ جی ہاں، اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو آنے دیجئے، دل کو درد ہوا، افسوس ہوا، بس اتنی حد تک، لیکن ہم شریعت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہاں سے فیصلہ بھی آتا ہے تو ہم جب بھی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہر ایک مسلمان کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہ جو جاگنے کی رات آئی ہے، جگانے کی رات سمجھ کے ہم دوسروں کو جگائیں، دوسروں کو تکلیفیں دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں ہر نوجوان سے کہنا چاہوں گا،
اگر آپ عبادت کر سکتے ہیں آئیے مسجدوں میں عبادت کریں، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں جائیں، آرام سے سو جائیں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کریں۔ اللہ نے توفیق دیا تو دوسرے دن کا روزہ رکھ لیں، بس اتنا سا عمل ہے۔ ہمارے نوجوان، یہ جگانے کی رات ہے، بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں کہ ویلنگ کرتے ہیں بہت، اس لیے کہ راستے خالی، سناٹا ہے رات کی تاریکی کا، اس لیے جاگ رہے ہیں، اب یہ ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خود کی جان بھی خطرے میں اور سامنے والوں کی جان بھی خطرے میں، ماں باپ بھی پریشان، خاندان بھی پریشان، دوسرے بھی پریشان۔ یا میرے اللہ، اب ہمارے ان نوجوانوں کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ نہیں، یقین ہے کہ ہمارے ان علماء کی، ہمارے ان بزرگوں کی، ہماری ان تنظیموں کی بات کو ہمارے نوجوان سنیں گے، یہ کرتب نہیں دکھائیں گے۔ یہ رات اللہ نے عبادت کے لیے عطا کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ان نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے علماء اکابرین کے طرف سے جو باتیں سامنے آئی ہیں شریعت کی روشنی میں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ہم سب اس پر عمل کرنے کے پابند رہیں گے۔ اللہ ہمارے لیے جو مقدس راتیں عطا کیے ہیں، اسے غنیمت جان کر اس میں ہمیں رونے اور اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر غلط کام سے اللہ بچنے کی ہمارے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جامع مسجد و مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے زیر سایہ یہاں جامع العلوم عربک کالج بھی ہے۔ ہمارے وہ بچے، اس لیے کہ 2 سال سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم بچے ہمارے فارغ ہوئے ہیں اور یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں۔ البتہ جو بچے ناظرہ ختم قرآن کر لیے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ سندیں دینا، ان کو انعامات دینا اور ان کی دستار بندی انشاءاللہ آج کی اس مقدس رات میں ہمارے یہاں عمل میں آئے گی۔ 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں شریک رہیں، بعد اس کے بعد عبادتوں میں مصروف رہیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تشریف لائیں گے اور اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ اسے بھی سنیں اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہماری ان بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اسی لیے یہاں ایک تعلیم کا نظام بنایا کہ آپ یہاں آئیں اخلاق کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور اپنی حیا شرم اس کی حفاظت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، نرسری سے لے کر ڈگری کا، اور اسی طرح ایک 2 سالہ کورس بچیوں کے لیے اور بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا انتظام، یہ سارا کام اللہ کا شکر ہے جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر سایہ انجام دیا جا رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب ذوالجلال قوم کی ہر بچی کی حفاظت فرمائے، قوم کی ہر ماں کی حفاظت فرمائے، قوم کی ہر بہن کی حفاظت فرمائے، قوم کے ہر لڑکے کی حفاظت فرمائے، ہر بزرگ کی، دوست کی اور اسی طرح پوری انسانیت کی اللہ رب ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ تمام کا، جب بھی ہم جمعہ کے دن آپ سے گزارش کرتے ہیں تو بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔